اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا۔ میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا۔ مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری۔ سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے۔ اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا سویا مقدر جگا دے۔ لطف دنیا کو لے آج سے میں، لطف دنیا کو لے آج سے میں اپنے دل سے جدا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ تشریح کرتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ جب حضور
جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، اور وہ جہاد بے نفس ہے. کیوں جی؟ ہاں جی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ جہاد کے لیے تیار کریں گے. ہاں جی. انہوں نے جہاد بے نفس سے مراد جناب وہ بیٹھ کر پھر وہ کام کیے کہ پوری امت نو ہجڑا بنا کے رکھ دیتا جناب. جنگ کی بات ہی کوئی نہیں سننا چاہتا، اوپر سے لے کر نیچے تک. ہم ایٹمی پاور ہیں تو ایٹمی پاور ہیں تو استعمال کریں ایٹمی پاور. توجہ، استعمال کریں. کیوں جی؟ استعمال کریں اپنی پاور. حضرت ربیہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے، یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے. یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو. حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے، خوب روئے. میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو. سرکار کی آمد مرحبا، دیندار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، انوار کی آمد مرحبا. توحید. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمہ سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام. میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. غلاموں کی نماز. کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام. وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد،
خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ مصلی پہ بیٹھو نماز سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی بہت سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا سب جواب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب،
اس رب العالمین سے تو لو لگا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے، بخشش کی اور نجات کی سیری نماز ہے، دروازہ بہشت کی کنجی نماز ہے، سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی، وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی، رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے وہی، بے شک تیری نماز کا حقدار ہے وہی، ناراض ہو نہ جائے وہ بندے خدا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ۔ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، برکت ہزار ساتھ ہے لاتی ہے یہ نماز، جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز،
سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب دے گی نماز خود ہی نمازی کا سب جواب مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب ہاں اس رب العالمین سے تو لو لگا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے بخشش کی اور نجات کی سیڑھی نماز ہے دروازہ بہشت کی کنجی نماز ہے سب کچھ ملے گا خود کو نمازی بنا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ وہ رب العالمین ہے مختار ہے وہی رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے وہی بے شک تیری نماز کا حقدار ہے وہی ناراض ہو نہ جائے او بندے خدا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے بعض بندے ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن بیچارے کچھ پریشانی اور یار کیسے دیں کسی سے پوچھتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں تو آؤ میں آج آپ کو بڑا آسان سا طریقہ بتلا دوں زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے زکوٰۃ فرض کس پر ہے اچھا مجھے حیرانگی ہوتی ہے لوگ یہی پوچھیں میرے پاس 6 تولے سونا ہے میرے پاس زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے اچھا سونے چاندی کے بارے میں پوچھتے ہیں حالانکہ یہ سوال کرنا صحیح نہیں ہے جس کے پاس سونا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ ایک پوری کیلکولیشن ہے کیلکولیشن کیسے ہے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو
7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، جب یہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اس وقت ان دونوں کی قیمت ایک سی، جتنے کا 7.5 تولے سونا بنتا تھا اتنے کے 52.5 تولے چاندی بنتی تھی، تو نصاب ہیں 2۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جب دونوں میں قیمت میں فرق آ گیا ہے تو اب کم قیمت والا نصاب مقرر کیا جائے گا، اب 52.5 تولے چاندی والا نصاب مقرر کیا جائے گا۔ تو اس کی کیلکولیشن کا طریقہ بڑا آسان سا میں بتلاؤں، آپ سال میں 1 مہینہ مقرر کر لو، اس دن آپ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن آپ ہر مال کے لیے کیلکولیشن نہیں کر سکتے سال گزرے کہ نہیں گزرا، یہ بندے کے لیے مشکل ہے۔ آپ سال میں 1 مہینہ مقرر کرو، جو مقرر کیا ہے اس دن آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاؤ۔ اس وقت میرے پاس سونا کتنا ہے، وہ چاہے 1 دن پہلے آیا ہے، 10 دن پہلے آیا ہے، سال پہلے آیا ہے، وہ نوٹ کر لو سونا کتنا ہے، اس کی ساتھ قیمت، موجودہ قیمت وہ لکھ لو۔ اچھا، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، کھوڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سونے کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ تو آپ کو میرا مطلب ہے سنار بتا سکتا ہے کہ اس میں اصل سونا کتنا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کھوڑ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سونا کتنا ہے وہ اس کا وزن لکھ لو، ساتھ موجودہ قیمت لکھ لو۔ چاندی کتنی ہے اس کی قیمت لکھ لو۔ نقدی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے اس میں سے اپنے مہینے کا خرچہ نکال لو۔ مہینے کا مثلاً 50,000 روپیہ خرچہ ہوتا ہے، وہ خرچہ نکال لو، ٹھیک ہے۔ باقی جتنی اماؤنٹ ہے وہ لکھ لو۔ پھر مال تجارت، کیا میں نے کہا؟ مال تجارت کیا ہے؟ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے اس نیت سے کہ کل کو مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے، یہ آ جائے گا مال تجارت میں۔ یا گاڑی خریدی ہے، کل کو مہنگی ہوگی کہ بیچ دوں گا، یہ آ جائے گا مال تجارت میں۔ آپ نے دکان کے اندر جتنا بھی سامان رکھا ہوا ہے وہ آ جائے گا مال تجارت میں۔ کس میں آ جائے گا؟ مال تجارت۔ تو آپ نے جو گاڑی خریدی ہے، پلاٹ خریدا ہے، مکان خریدا ہے، کوئی بھی چیز جو اس نیت سے کہ میں نے کل کو فروخت کر دینی ہے، مہنگی ہوگی تو یہ آ جائے گا مال تجارت۔ ان سب کی موجودہ ویلیو لگاؤ۔ اور اگر مکان آپ نے رہائش کے لیے لیا ہے یا یہ لیا ہے کہ کل کو میرے بچے جوان ہوں گے تو مکان بنا لیں گے، پلاٹ خرید لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ مال تجارت کے اوپر ہے، جو آپ نے اپنی استعمال کے لیے لیا ہے یا کل کو مکان لے کے کرائے پہ دے دیتے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو مال تجارت میں آئے گا، جو اس نیت سے کہ کل کو مہنگا ہوگا بیچ دیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سونا کتنا ہے اس کی قیمت لکھ لو، چاندی کتنے اس کی قیمت لکھ لو، مال تجارت کتنا اس کی قیمت لکھ لو، نقدی کتنی ہے وہ لکھ لو، اور پھر لوگوں سے قرض لینا کتنا ہے۔ اس میں یہ بھی ذہن میں رہے، مثلا ایک 10 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 5 لاکھ جا چکا ہے، ابھی کمیٹی نہیں نکلی، تو آپ کے 5 لاکھ وہ جمع ہے، قرض ہے، وہ بھی لکھو، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جمع کر لو، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور جو قرضہ لینا ہے یہ سارا جمع کر لو۔ مثلا یہ بنا ہے 50 لاکھ روپے کا، کتنے کا بنا ہے؟ 50 لاکھ۔ اب آپ دیکھو میں نے قرضہ لوگوں کا دینا کتنا ہے۔ اگر آپ نے 50 لاکھ ہی لوگوں کا قرضہ دینا، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم سونے چاندی کو لے کے بیٹھے ہیں، بھائی دیکھو شریعت کیسی آسان ہمیں طریقہ بتلا رہی ہے۔ اگر یہ سب کی قیمت 50 لاکھ بنتی ہے اور آپ نے 50 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر
آپ نے 40 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا ہے، باقی کتنا بچا؟ تو 10 لاکھ میں سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہو، آپ صاحب نصاب ہو، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، آپ کو قربانی بھی واجب ہے۔ 10 لاکھ کا 2.5% نکال دو، نہیں سمجھ لگی بات؟ تو 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں 25 روپے، تو اسی لیے لاکھ میں 2,500، ٹھیک ہے نا، 2,500۔ تو اس طرح 10 لاکھ کے حساب سے نکالو، اتنا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ زکوٰۃ آپ یک مشت دیں، اور اگر یک مشت نہیں دے سکتے تو پھر قسطوں میں دے دیں، جتنی آپ کی زکوٰۃ، مثلا 50,000 زکوٰۃ بنی ہے تو یہ 50,000 آپ دیکھ لیں میں ہر مہینے کتنی دے سکتا ہوں، ہر مہینے کر کے دے دیں، لیکن یہ سال سے پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تاکہ اگلا سال شروع ہوگا تو پھر آپ کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا بڑا آسان سا نسخہ ہے، اور ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا۔ جو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، ابھی مجھے ایک عورت کا فون آیا تھا کہ میں نے قرضہ دیا ہوا ہے اور مجھے اس کے ملنے کی امید نہیں ہے، تو میں کیا اس کی زکوٰۃ دوں؟ میں نے کہا تم زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ واپس بھی دلوا دے گا۔ نہیں سمجھتے؟ حفاظت کی ذمہ داری رب تعالیٰ لے رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے، اگر آپ نہیں دیتے، نہیں زکوٰۃ دیتے، تو وہ 10 سال کے بعد پیسے واپس کرتا ہے، تو 10 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دینی پڑے گی۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ اس لیے کوشش کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ ہم غریبوں میں بانٹیں۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری سی اور بات بتلاؤں، ایک بندے کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مثال کے طور 7.5 تولے سونا ہی لگا لو، اس کی قیمت یوں سمجھیں کہ اگر 7 یا 21 3 لاکھ بھی لگا لو تو یوں سمجھے کہ 20 لاکھ روپیہ بن گیا۔ میں ایک رف آئیڈیا بتلا رہا ہوں۔ اچھا 20 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہے اور آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ 20 لاکھ آپ کے پاس اس کا مالیت کا سونا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 10 کروڑ روپے کا مکان خریدا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لو آج میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتلاؤں۔ اصل میں جو آپ نے زیور پہنا ہوا ہے یا گھر میں رکھا ہوا ہے، اس میں غریبوں کا حصہ نہیں نکل رہا۔ نہیں سمجھ لے گی بات؟ بھئی آپ کے پاس سونا پڑا ہے، غریب کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ لہٰذا یہ دولت بلاک ہو گئی ہے، سرکولیشن میں نہیں آئی، اس میں سے زکوٰۃ دو، یہ سرکل میں آ جائے۔ اور جو آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی خریدی ہے وہ سرکولیشن میں آ گئی ہے، اب گاڑی چلے گی، اس میں پیٹرول ڈلے گا کہ نہیں ڈلے گا؟ تو پیٹرول پمپ والے کی روٹی چلے گی، پھر وہ جو ٹرالا لے کے پیٹرول آ رہا ہے اس کی بھی روٹی چلے گی، اور پھر گاڑی چلے گی، پنچر بھی ہوگی، فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا پنچر لگانے والا اس کی بھی روٹی چلے گی۔ نہیں سمجھ؟ اب اس کے پرزے خراب ہوں گے، فیکٹریاں چلیں گی اور دکانداریاں چلیں گی، تو یہ دولت آ گئی ہے سرکولیشن میں، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس میں غریبوں کو خود ہی حصہ نکل رہا ہے۔ آپ نے 20 کروڑ روپے کا مکان خریدا ہے، اب اس کی لائٹ خراب ہو جائے گی، اس کو پینٹ کرنے والے آ جائیں گے، پلمبر آ جائے گا، فلانا آ جائے گا، غریبوں کا حصہ خود ہی نکل رہا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اور جو تمہارے پاس سونا ہے، اس کے اوپر تم جو مالک بن کے بیٹھے ہو، اس میں غریبوں کا حصہ نہیں نکلے، یہ سرکولیشن میں نہیں آئی، لہٰذا اس میں سے زکوٰۃ دو۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اتنا سونا کاٹ کے دو تاکہ یہ دولت سرکولیشن میں آ جائے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر محفوظ نہ ہو جائے، بلکہ یہ سرکولیشن میں آئے، اس میں غریبوں کا بھی کاروبار چلے، امیروں کا بھی چلے،
کہ اس سلسلے سے لوگ دولت جب استعمال میں کریں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، غریبوں کی روزیاں چلیں گی. اب فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں سمجھ لگی؟ کیونکہ اس میں سے غریبوں کا حصہ خود ہی نکل رہا ہے. لیکن جو آپ نے مال رکھا ہوا ہے، خام مال تجارت، وہ جتنا بھی ہوگا اس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا ایک اور بھی بات بتلا دوں، رب کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے وعدہ سچا کس کا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تم میں سے کون ہے جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے؟ میرے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور میں تمہارا قرضہ بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا، تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جتنے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے. غریب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو بند کر لیتا ہے، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تو 10 لاکھ کی قیمت جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہو چکا. تو بہت سارے لوگوں نے حج کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کا ہے، مال ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، استطاعت ہے ان کے پاس، نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا حکم ہے یہ، اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے حج کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور جو استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ استطاعت کا مطلب اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کروڑ پتی ہوگا تو ہی حج پہ جائے گا. حج پر جا کر آنے تک کے پیسے ہیں تمہارے پاس، اور گھر بھی چل سکتا ہے، راشن پانی سب ہے، اتنی اماؤنٹ جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہو گیا. چلیں حج کے زمانے میں حساب بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری بھی وہی لائن ہے. تو میں بتا دوں حج کے لیے جانے اور آنے تک کا جو خرچہ ہے، گورنمنٹ والے تو 3-3.5 لاکھ روپے میں کر دیتے ہیں. اگر مجبوری ہے کہ گورنمنٹ سے نہیں مل پاتا یا اچھی سہولت کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لاکھ روپے ابھی فی الحال جو چل رہے ہیں. اور گھر میں مہینہ بھر جا کر کے آئے گا تو 1 لاکھ روپے خرچہ ہو سکتا ہے. گھر کا راشن پانی اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. گھر کا راشن مہینے کا 1 لاکھ روپے بہت کم لوگوں کا ہوگا، پھر بھی ہم پکڑتے ہیں. سب سے زیادہ ملا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 10 لاکھ کی قیمت جس کے پاس موجود ہے اس پر حج فرض ہو چکا. زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ سال گزرنا ہے. جو 10 لاکھ کا مالک ہے ابھی اس پر حج فرض ہے. اور جس نے حج نہیں کیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، ہم کو اس کی پرواہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بیان فرمائی. اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حج فرض ہونے کے بعد نہ کر کے دنیا سے چلا گیا تو جیسی وہ مرتا ہے اس کی پیشانی پر کافر لکھا رہتا ہے. بہت سخت ترین اس کی وعیدیں ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے حج کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کا ہے، مال ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، استطاعت ہے ان کے پاس، نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا حکم ہے یہ، اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے حج کرنا. آپ استطاعت کے بعد اگر نہیں کیے ہو تو اسلام کو ہی ڈھا رہے ہو، آپ اسلام کے ایک پلر کو ختم کر رہے ہو. تو اس پہ سیریس رہیں ہمیشہ. اکثر میں اس بات کو کہا کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے سب چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے تبھی حج فرض ہے. تم کبھی فارغ ہو ہی نہیں سکتے. دنیا کبھی فارغ کرتی ہے؟ موت تک کوئی بندہ فارغ نہیں ہوتا. یہاں پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں پھر کریں گے، ذمہ داریاں موت تک نہیں ختم ہوتی کسی کی. جو اللہ کا فریضہ ہے اس کو آپ ساری دنیا کو ایک طرف کرو، رب تعالیٰ کے فریضے کو پہلے ادا کرو. قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
حج اور عمرہ پورا کرنا، پر کرنا اللہ کے لیے، رضا الہی پیش نظر رکھنا۔ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر چیز بخش دے گا۔ تو یہ جو دکھاوا اور ریاکاری ہے، اس کو بھی نبی پاک نے شرک اصغر کہا ہے۔ یہ حج ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بڑی ساری محنت اور بڑا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ حاجیوں شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو آب زمزم کا بھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو اور دھوم دے
حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، تو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، ادب و شوق کا یہاں باہم الجھنا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیار